السلام علیکم ویورز، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ بلوچستان میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب اور عبد القادر بلوچ صاحب جو سابق رہنما تھے نون لیگ کے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی بلاول صاحب کی موجودگی میں۔ جو کوئٹہ میں جلسہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس جلسے میں دونوں شخصیات نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ بلاول صاحب کو دونوں کے گلے میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانا پڑا۔ دونوں کے گلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فلیگ ہے وہ دونوں کے گلے میں پہنایا گیا، اور بڑی خوش آمدی ہوئی دونوں شخصیات کی، اور ہونی بھی چاہیے، لازمی بات ہے، کیونکہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ نئی شامل ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ اب یہ جو نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہیں اور یہ عبد القادر بلوچ صاحب، یہ وہ دو شخصیات تھیں جس میں نون لیگ کا بڑا انٹرسٹ تھا اور بڑا ان کے اوپر ٹرسٹ بھی تھا کہ دو شخصیات جو ہیں وہ کسی طرح بلوچستان میں نون لیگ کو متحرک کریں گی، دونوں جو ہیں وہ تنظیم سازی کریں گی۔ بلوچستان کا صوبائی صدر بھی بنایا گیا تھا جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب کو، اور عبد القادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ جب انہوں نے کچھ دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ کچھ ٹون جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اداروں سے محاذرہ ہی چاہتے ہیں، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، میں یہ سیاست نہیں کر سکتا، اور میں نواز شریف صاحب کو کسی صورت جو ایسی سٹیج کے اوپر ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو میں نون لیگ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ اور جو نواب ثناء اللہ زہری صاحب تھے جو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے خون میں وفا نہیں ہے، وہ بے وفائی ان کو تب یاد آئی جب کوئٹہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ ہو رہا تھا، تو اس جلسے میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو سٹیج پہ مدعو نہیں کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اختر مینگل صاحب جو حکومت سے علیحدہ ہوئے ہیں، حکومت کے اتحاد سے علیحدہ ہوئے ہیں، بلوچستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ جو حکومت کی اتحادی جماعت تھی بلوچستان میں، اس کے سربراہ اختر مینگل صاحب، ان کے اختلافات ہیں نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے ساتھ، کیونکہ کچھ قبائلیوں کے بلوچستان میں جو ہے وہ دھڑے بندی بھی ہے، کچھ قبائلی جو ہیں وہ تقسیم کا شکار ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہے، اور تقسیم واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تو عبد القادر بلوچ صاحب جو ہیں ان کا تو ایک معاملہ سائڈ پہ کر کے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا جو پرابلم تھا بیسیکلی وہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ اختر مینگل اور نواب ثناء اللہ زہری دونوں بہت بڑے سیاسی حریف بھی ہیں، اور بڑی دیر سے جو ہے ماضی سے لے کے اب تک یہ جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف آ رہے ہیں۔ اب یہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اختر مینگل صاحب کے ساتھ، اور ان کے فیملی ریلیشنز بھی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے جب نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے تحفظات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو تحفظات ہیں اس کو ہم دور کریں گے، جماعت جو ہے اس کے اوپر نوٹس لے گی، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کریں۔ لیکن جو بیسک پرابلم ہے، جو میرے سورسز سے مجھے جو خبر ملی ہے یا جو مجھے پتہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میرے پاس خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے۔ جب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا گیا، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جب آغاز میں آئی 2013 سے 18 تک، تو یہ جو ہے وہ 2.5 ایئرز جو ہے وہ عبد المالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ رہے۔ اس کے بعد 2.5 ایئر جو بقیہ ٹینیور تھا اس میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا بلوچستان کا۔ جب نون لیگ کے بلوچستان میں اختلافات ہوئے، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی، یا اس کے اندر کچھ شدت آئی، زبان کا جو لہجہ تھا وہ کنٹرول میں نہیں تھا، تو نون لیگ کی بلوچستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ایک کٹ پتلی جو ہیں عبد القدوس بزنجو صاحب، حادثاتی طور پر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے بلوچستان کے، جن کا مسلم لیگ کاف سے تعلق تھا۔ اب تو خیر وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ہیں۔ تو نون لیگ کو وہاں پر جو بلوچستان میں دھچکا لگا وہ اپنی غلطیوں سے لگا، اپنی کوتاہیوں سے لگا، اپنی نیگلیجنس سے لگا، اپنی ناکامیوں سے لگا، جیسے بھی لگا۔ لیکن نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ، آپ نے دیکھا کہ جب نون لیگ کی بلوچستان میں حکومت کا تختہ الٹا تو اس کے بعد سے جو ہے وہ غیر فعال ہو چکے تھے، ان کی وہ حیثیت نہیں رہی تھی، سیاسی طور پر وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، اور سیاسی لحاظ سے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خون میں وفا نہیں ہے، تو انہوں نے کون سی وفا کی؟ نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو کوئی پرابلم تھا تو وہ پارٹی میں اس کو آن کرتے، اس پرابلم کو پارٹی کے سامنے ریز کرتے، اس ایشو کو پارٹی کے سامنے اٹھاتے۔ نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو چھوڑ کے یہ جو عبد القادر بلوچ صاحب ہیں، ان کے بارے میں آج میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جب پرویز مشرف صاحب جو ہیں اس ملک کے آرمی چیف تھے، ڈکٹیٹر پرویز مشرف صاحب،
تو اکبر بگٹی کے ساتھ جب جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب کی ملاقات ہوئی تو پرویز مشرف نے اس کے اوپر سخت مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو ان سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ عبد القادر بلوچ صاحب نے اس وقت سٹینڈ لیا اور کہا کہ پرویز مشرف صاحب مجھے کون ہوتے ہیں روکنے والے، میں ایک بار نہیں 100 بار ملوں گا اکبر بگٹی سے۔ اکبر بگٹی جو بلوچستان کے بہت بڑے قومی رہنما بھی تھے، جو بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عظیم لیڈر تھے، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اوپر پرویز مشرف صاحب نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور عبد القادر بلوچ صاحب کو منع کیا کہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ عبد القادر بلوچ صاحب نو ڈاؤٹ کے ایک جنرل بھی رہے، ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں، اور وہ بلوچستان کے گورنر بھی رہے، بلوچستان میں وہ گورنر کے طور پر بھی کام کرتے رہے، اور پرویز مشرف صاحب کے بڑے وہ کلوز بھی کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کا بیسیکلی جو ایک بیانیے کے اوپر اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو اداروں سے متعلق جو کچھ بیانات تھے، جو اس بیانات کے اندر کوئی تلخی دیکھنے کو مل رہی تھی، ان بیانات کو عبد القادر بلوچ صاحب جب ٹاک شوز میں آتے تھے تو انہوں نے ٹاک شوز میں آنا بند کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، میں کسی صورت نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو پروموٹ نہیں کر سکتا، میں عوام میں جا کے یہ بیانیہ نہیں لے کے جا سکتا۔ عبد القادر بلوچ صاحب کا یہ اختلاف اور نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں ان کے نون لیگ سے تب اختلافات ہوئے جب بلوچستان میں تنظیم سازی کے لحاظ سے ان کو باتیں سننا پڑیں، پارٹی کے جو ڈسپلن ہے، جو پارٹی کا جو ڈسپلن ہے اس کی جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو اس کے اوپر بھی ان کو پارٹی نے شدید قسم کا جو ہے اس کے اوپر سخت مایوسی کا اظہار کیا، اور پارٹی نے کہا کہ جی وہ مسلم لیگ نواز کو جو ہے بلوچستان میں متحرک نہیں کر سکے، جس کے اوپر کچھ اختلافات ہوئے، اور اس کے بعد دونوں شخصیات جو ہیں ان کے جو بیسک پرابلمز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے بعد جی انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ بہت جلد جو ہے وہ اپنے سیاسی مستقبل کا اعلان کریں گے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں نون لیگ سے 2 گنا زیادہ سٹرانگ ہے، اور وہ اس لیے سٹرانگ ہے کیونکہ وہاں پر جو بلوچستان میں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے آیت اللہ درانی صاحب جو سابق وفاقی وزیر تھے، جو محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، اور 2008 سے 2013 تک جو ہے وہ ممبر بھی رہے نیشنل اسمبلی کے، بلوچستان سے الیکٹ ہوتے تھے۔ آیت اللہ درانی صاحب نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت متحرک کیا بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہاں کا جو سیاسی پس منظر ہے اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں انہوں نے بلوچستان کے احساس محرومی کو دور کرنے کی بات تو کی، لیکن وہ احساس محرومی دور نہیں ہو سکا، وہاں کے مسائل اجاگر نہیں ہو سکے، ایک عالمی سطح کے اوپر اس معاملے کو نہیں اٹھایا گیا، ایک قومی سطح کے اوپر جو ہے وہ بلوچستان کے معاملے کا سنجیدگی سے کوئی حل نہیں نکالا گیا، وہاں کے بلوچیوں کو آپس میں نہیں بٹھایا گیا، قومی دائرے میں نہیں لایا گیا، قومی دائرے میں لانے کی سیاست کی جو باتیں ہیں اس کی نفی کی گئی۔ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئیں اس کے اندر جتنے بھی یہ جو وزرائے اعظم آئے کسی نے بھی بلوچستان کے معاملے پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ اب یہ جو بلاول صاحب ہیں ان کی جی موجودگی میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب اور عبد القادر بلوچ صاحب شامل تو ہو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تو بن گئے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کوئی خاطر خواہ کامیابی ملے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ اور جو شخصیات آج نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کریں، نو ڈاؤٹ نواز شریف صاحب سے میں ہزار اختلاف کروں، ان کی سیاست سے کروں، ان کے بیانیے سے کروں، ان کے نقطہ نظر سے ہزار اختلاف کروں، لیکن نواز شریف نے جتنے احسان نواب ثناء اللہ زہری کی فیملی پہ کیے، جتنے احسانات جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ پر کیے، کیا یہ جو شخصیات ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ فری ٹائم میں بیٹھ کے سوچئے گا کبھی بھی، جو سیاست کے بہت بڑے گرو ہیں وہ یہ ضرور سوچیں کہ کیا نواب ثناء اللہ زہری اور عبد القادر بلوچ صاحب بلاول صاحب کے سکے ہو جائیں گے؟ کیا ان کی جماعت میں رہ کے وہ اپنی سیاست کا جو مستقبل جو اب بقیہ مستقبل ہے اس کو جاری رکھیں گے؟ کیا وہ اپنی سیاست کو اسی طرح جو ہے وہ آگے کنٹینیو کریں گے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق، اگر تو وہ کسی اشارے کے اوپر ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، تو وہ جو اشارہ ہے اس کے کوئی مثبت نتائج نہیں نکلیں گے میرے لحاظ سے، کیونکہ جو اشاروں کے اوپر سیاسی جماعتوں کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں وہ جسٹ اور جسٹ اپنے مفاد کے لیے جاتے ہیں، وہ پاکستان میں سیاست کو پروموٹ نہیں کر سکتے، ایک سطح کے اوپر تو بالکل بھی پروموٹ نہیں کر سکتے۔
دوسری بات کہ یہ جو ان کی شمولیت ہے اس سے نون لیگ کو کیا نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں نون لیگ تو بلوچستان میں ان کا نام و نشان نہیں ہے، تو نون لیگ کی جو بقیہ جو سیاست تھی بلوچستان میں وہ تو تب ہی ممکن ہے نا جب یہ نون لیگ جو ہے وہاں پر بلوچستان میں کسی کو کوئی قائم مقام صدر بنا دے، اور اسی طرح جو ہے وہ نون لیگ سیاست جاری رکھے، یا نواب چنگیز مری صاحب کو جو ہے جو نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں ان کو نواز شریف صاحب کے اشارے کے مطابق جو ہے ان کو کوئی ٹاسک سونپ دیا جائے۔ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے یا سردار یعقوب صاحب کو کوئی ٹاسک سونپ دیا جائے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں، دیکھیں اگر نون لیگ کو بھی اگر بلوچستان میں متحرک ہونا ہے تو ان کو اپنی جماعت کی تنظیم سازی کرنا ہوگی، ان کو اپنی جماعت کو ایک لیول تک جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہوگا، اپنی جماعت کے اندر جو ہے وہ چینجز لانا ہوگی، پھر جا کر ان کی سیاست کو فائدہ پہنچے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو شمولیت ہے بلاول صاحب کی جو موجودگی میں جو شامل ہوئے ہیں عبد القادر بلوچ صاحب اور نواب ثناء اللہ زہری صاحب، یہ آنے والے وقت پر پتہ لگے گا کہ یہ شمولیت جو ہے کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے، یہ اس کے کتنے جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو یا ان دو شخصیات کو۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس کے بارے میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔